ایک گھر میں اجنبی، مصنف فرقان نعیم۔ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ میں گم تھا۔ رات کا گہرا سناٹا 10 مرلے کے اس مکان کو معمول کی طرح اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ سناٹا اس لیے نہیں تھا کہ مکان کے مکین کم تھے یا وہ ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ اللہ کے فضل سے بیرسٹر عبدالملک اپنے 3 بچوں اور بیگم سمیت 15 برس سے اس مکان میں آباد تھے۔ بیشتر راتیں تمام افراد بھی گھر ہی ہوتے، لیکن مکان پھر بھی ہر قسم کی چوں چراں سے آزاد رہتا۔ ہاں، بس کبھی کبھار کوئی گھر کا فرد موبائل سے سر اٹھاتا اور ایک زوردار سکہ لگاتا۔ شاید وہ کوئی مزاحیہ چیز دیکھتا، لیکن پھر پورا گھر اسی طرح سناٹے میں ڈوب جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر کے مکین ایک دوسرے سے بیزار تھے یا پھر ان کے درمیان کوئی بہت لمبی ناراضگی چل رہی تھی۔ بس نہ جانے کیوں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ سی ایک دوسرے کے درمیان آ گئی تھی۔ اندیکھی سی ایک دیوار تھی جو ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، ایک ایسی اندیکھی دیوار جو سمندر میں ساتھ ساتھ چلتے پانی کو بھی علیحدہ کر دیتی ہے۔ سب مکین ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ایسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ روزانہ ایک سرسری سی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، سلام دعا ہوتی اور پھر ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ بچے یا والدین بہت زیادہ گھر سے باہر رہتے تھے، بس پھر بھی ایک دوسرے سے بات کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی سنسان رات تھی، خاموش، روکھی سی، پھیکی سی۔ بیرسٹر عبدالملک کے گھر کے دروازے پر گھنٹی بجی۔ عمیر جو بیرسٹر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس نے دروازے پر گھنٹی کی آواز سنی، لیکن حسب معمول دروازہ کھولنے کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ حال صرف اس کا نہیں تھا بلکہ بیرسٹر کے باقی بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہر کسی کے پاس اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ تھے، سب اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق مصروف تھے۔ گھنٹی کی آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔ اب کی بار عمیر کے چہرے پر شکنیں آئیں کہ کوئی دروازہ کھولنے کو نہیں اٹھا۔ اس قسم کی شکنیں باقی گھر کے افراد کے چہروں پر بھی آئیں، لیکن دروازہ کھولنے کو پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ گھنٹی کی آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔ اب کی بار بیگم صاحبہ جھنجھلا کے اٹھیں۔ کون ہے بھائی؟ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دروازہ کھول دے، مجھے ہی کھولنا پڑے گا۔ یہ وہ گرج برج تھی جو گھر میں کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ بیگم صاحبہ تو گرجتی برجتی، لیکن کہیں سے ان کی گرج برج کا کوئی جواب نہ آتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دیواروں سے باتیں کر رہی ہیں، یا کبھی کبھار تو بے حد جھنجھلا بھی جاتی۔ اس پر ان کو سننے کو ملتا، ماما آقا مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت بولتی رہتی ہیں۔ بیگم صاحبہ، پاگل ہونا بیٹا، بس اتنا کہتی اور پھر گھر کا سکوت اسی طرح قائم ہو جاتا۔ گھنٹی ایک دفعہ پھر بجی، لیکن بیگم صاحبہ بالکنی کے گرل پر پہنچ گئی۔ باہر ڈیلیوری بوائے تھا۔ بیگم صاحبہ نے اسے دیکھا اور گھر کے اندر پلٹ آئیں۔ اندر آ کر اپنے دوسرے نمبر والی بیٹی سے مخاطب ہوئیں، ہمنا یہ باہر تم نے کھانے کو کچھ منگوایا ہے؟ ہمنا، جی ماما، کیا باہر وہی آیا ہے؟ بیگم صاحبہ، گھر کی کوئی چیز تو تمہیں راس نہیں آتی، ہر وقت باہر کی چیزیں ٹھونستی رہتی ہو۔ ہمنا ماں کی بات نظر انداز کرتی اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ باہر جاتے وقت اس کا پورا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ وہ کسی سے موبائل پر چیٹ کر رہی تھی۔ عمیر جو اپنا موبائل پکڑے بستر پر دراز تھا، فیس بک میسنجر پر تانیہ نامی آئی ڈی سے میسج آیا، پیزا منگوایا ہے، کھاؤ گے؟ عمیر، نہیں بھائی، ہمارے گھر پر ابا جی نے پابندی لگائی ہوئی ہے جنک فوڈ کی۔ یہ میسج ہمنا کے موبائل پر سہیل نامی آئی ڈی سے ظاہر ہوا۔ اس میسج کے رپلائی میں عمیر کے موبائل پر تانیہ کے نام سے میسج ہوا، یہ ابا جان گھروں میں ہٹلر ہوتے ہیں، ہر کام پر پابندی۔ ہمنا کے موبائل پر سہیل نامی آئی ڈی سے رپلائی آیا، ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا کرو مجھے پیزا فیس بک پر ہی بھجوا دو۔ عمیر کے موبائل پر تانیہ نامی آئی ڈی سے رپلائی آیا، ہمنا کو سہیل نامی آئی ڈی سے میسج آیا، تمہیں پتہ ہے اپنے لونلی پیپل والے گروپ میں جو انکل لونلی ایڈ ہیں، ان کا 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ عمیر کے موبائل پر میسج آیا، نہیں، کب؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ہمنا کے موبائل پر سہیل نامی آئی ڈی سے میسج آیا، میں نے ان کی فیس بک سٹوری دیکھی تھی، کمر میں زیادہ چوٹ لگی ہے۔ عمیر کے موبائل پر تانیہ نامی آئی ڈی سے میسج آیا،
میں ابھی میسیج کر کے حال پوچھتی ہوں ان کا۔ وہ انکل تو بہت سویٹ ہے۔ ہمنہ کے موبائل پر سہیل نامی آئی ڈی سے میسیج آیا، انکل سویٹ ہیں تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ میر کے موبائل پر تانیہ نامی آئی ڈی سے میسیج آیا، تم انتہائی چیپ ہو۔ ہمنہ کے موبائل پر میسیج، تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ۔ خیر وہ جو اپنے ساتھ لونلی آئیز ہے اس کو بھی کوئی ایوارڈ ملا ہے، مبارکباد دے دینا اسے بھی۔ میر کے موبائل پر میسیج آیا، اوکے۔ ہمنہ نے چیٹ بند کی اور پیزا کھانے کی خاطر کچن سے برتن لینے گئی، لیکن پھر اسے جانے کیا خیال آیا، اس نے فیس بک پر ایڈ لونلی انکل کا حال چال پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل نکالا اور فیس بک کھولی، پھر انکل لونلی کی آئی ڈی نکالی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ بیرسٹر عبد الملک جو کہ اپنے کمرے میں موبائل پر ایک سیاسی شو دیکھنے میں مصروف تھے، انہوں نے فیس بک سے نوٹیفیکیشن موصول کیا۔ انہوں نے اپنی انگلی کے پوروں سے نوٹیفیکیشن پر چھوا۔ ان کے سامنے تانیہ نامی آئی ڈی کا ان باکس کھل گیا۔ انہوں نے میسیج پڑھا، دل میں سوچا، شکر دنیا میں کوئی تو ہے جسے ہمارا خیال آیا، ورنہ گھر میں تو کسی نے جھوٹے منہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے فوراً رپلائی کیا، ٹھیک ہوں بیٹا، آپ سناؤ۔ ہمنہ نے رپلائی موصول کیا۔ پھر بیرسٹر کے موبائل پر تانیہ نامی آئی ڈی سے میسیج آیا، انکل وہ پتہ چلا تھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہمنہ کے موبائل پر لونلی انکل کی آئی ڈی سے میسیج ابھرا، ٹھیک ہوں بیٹا، بس وہ جھگڑا ہو گیا تھا کچہری کے باہر۔ بیرسٹر صاحب کے موبائل پر میسیج آیا، کیوں انکل، آپ تو اتنے سویٹ ہیں، آپ کا جھگڑا کیسے ہو گیا؟ بیرسٹر صاحب کو اس میسیج پر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے رپلائی دیا، بس بیٹا کچھ تھے کرمنل، وکیل ہوں نا میں، تو ہو گیا جھگڑا۔ اس میسیج کے بعد بیرسٹر نے کچھ سوچا اور پھر ایک میسیج بھیجا، بیٹا آپ بھی بہت سویٹ ہو جس نے اتنے پیار سے میری طبیعت پوچھی، ورنہ میری اپنی اولاد کو تو فرصت ہی نہیں۔ بیرسٹر صاحب کو تانیہ نامی آئی ڈی سے میسیج آیا، انکل آپ بیرسٹر ہیں؟ میرے پاپا بھی بیرسٹر ہیں۔ اس کے بعد ایک میسیج انہیں موصول ہوا، کیوں آپ کے بچے آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ بیرسٹر صاحب نے دونوں میسیج پڑھنے کے بعد رپلائی دیا، واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے کون سے بار میں ہوتے ہیں آپ کے پاپا؟ میں اتنی پیاری بچی کے پاپا سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ بیرسٹر صاحب کو رپلائی موصول ہوا، میں ابھی پوچھ کے بتاتی ہوں۔ ہمنہ میسیج کر کے تیزی سے باپ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ میسیج اس کے خمار میں تھی کہ اس نے بے خیالی میں بیرسٹر کے کمرے کا تیزی سے دروازہ کھولا۔ بیرسٹر صاحب ہڑبڑا کر لیٹے لیٹے تیزی سے پلٹے، کمر کے درد کی وجہ سے ان کی چیخ نکل گئی۔ بیرسٹر صاحب کی چیخ سن کر ہمنہ میسیجز کے خمار سے باہر آ گئی۔ اس نے چونک بابا سے پوچھا، کیا ہوا پاپا؟ بیرسٹر صاحب قدرے درشت لہجے میں بولے، تو آگے تمہیں باپ کا خیال؟ ہمنہ بڑبڑا کے بولی، نہیں وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، وہ تو ابھی۔ بیرسٹر صاحب درست لہجے میں گویا ہوئے، موبائل لیپ ٹاپ کی جان چھوڑتی تو کچھ معلوم ہوتا کہ باپ کس حال میں ہے۔ خیر بتاؤ کیسے آئی میری یاد؟ ہمنہ شرمندہ ہوئی، کچھ نہیں، بس آپ کا حال پوچھنا تھا۔ بیرسٹر صاحب بیٹی کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر قدرے دھیمے ہوئے، ٹھیک ہوں، وہ جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے چوٹ لگی۔ جیسے ہی ہمنہ نے جھگڑے کا سنا تو قدرے حیرت زدہ ہوئی، سوچتے ہوئے بولی، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ بیرسٹر صاحب بولے، بس کمر میں زیادہ لگی ہے۔ یہ بات سن کر ہمنہ اور حیرت میں پڑ گئی، پھر بولی، پاپا ایک بات پوچھوں؟ بیرسٹر صاحب بولے، ہاں پوچھو۔ ہمنہ ہچکچاتے ہوئے، آپ کون سے بار میں ہیں؟ بیرسٹر صاحب نے سوال سنا تو تعجب سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ ہمنہ کو باپ کی آنکھیں عجیب لگیں، اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ کافی دیر جب ہمنہ کو باپ کی طرف سے جواب کی بجائے صرف تعجب بھری آنکھیں ملیں تو اس کے باپ کی نگاہوں کی خشمگی سمجھتے ہوئے کمرہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ باہر نکلی تو اس کا سامنا اماں سے ہوا۔ وہ باپ کے لیے دودھ میں ہلدی لے کر جا رہی تھیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا جس پر ڈرامہ چل رہا تھا، دوسرے میں دودھ۔ ماں ہمنہ کو دیکھ کے بولی، وہ جو شیلف پہ پیزا رکھ کے آئی ہو نا، جا کر کھا لو، کسی نے اور نے کھا لیا تو چیختی پھرو گی۔ بیگم صاحبہ کی آواز بیرسٹر صاحب کے کانوں میں پڑی، لیکن انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور تانیہ نامی آئی ڈی پر میسیج کیا، ہاں بیٹا پوچھا آپ نے اپنے پاپا سے؟ ہمنہ نے میسیج دیکھا اور رپلائی کیا، نہیں، دراصل وہ پاپا کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پوچھ نہیں سکی۔ یہ رپلائی دے کر ہمنہ نے شیلف پر پیزا اٹھایا اور ڈرائنگ کی طرف بڑھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے ایک الماری تھی، ایک ایوارڈ پڑا نظر آیا۔ ایوارڈ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کیونکہ یہاں وہ پہلے موجود نہیں تھا۔ ہمنہ نے ماں کو آواز دی،
ماما یہ الماری میں کس کا ایوارڈ پڑا ہے؟ ماں کی غصے بھری آواز آئی، کس دنیا میں رہتی ہو تم؟ حاشر کا ہے، اور کس کا؟ حاشر ہمنا کا تیسرے نمبر والا بھائی تھا۔ ہمنا ایوارڈ کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ موبائل پر ہمنا نے لونلی آئیز والے آئی ڈی نکالی، میسیج کیا، کانگریچولیشن تمہیں ایوارڈ ملا۔ ساتھ ہی ہمنا کو رپلائی آیا، تھینکس۔ اس کے ساتھ ایوارڈ کی تصویر بھی تھی۔ ہمنا کو ایوارڈ کی تصویر دیکھ کر دھچکا لگا، کیونکہ یہ وہی تھا جو سامنے الماری میں پڑا تھا۔ ماں ابھی بتا کر گئی تھی یہ حاشر کا ہے۔ ہمنا نے میسیج کیا، تمہارا اصل نام حاشر ہے؟ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد آیا، ہاں مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمنا نے رپلائی کیا، کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے پیزا منگوایا ہے۔ دوسری طرف سے میسیج آیا، کیا مطلب؟ ہمنا نے رپلائی دیا، باہر آؤ بتاتی ہوں۔ حاشر کمرے سے باہر آیا، ڈائننگ پر ہمنا بیٹھی اس کی منتظر۔ حاشر باہر آ کر، بہت ہی عجیب اتفاق ہے بھائی۔ ہمنا بولی، کیا ہم اس لیے اکٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی خبریں فیس بک سے ملیں؟ حاشر، آپ ہی تم پوچھتی تو میں بتا دیتا، خود میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے سوچا تمہیں کیا انٹرسٹ۔ ہمنا، تو باقی چیزیں کیا میرے انٹرسٹ دیکھ کے بتاتے ہو مجھے؟ حاشر گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک عرصے سے ہم نے ایک دوسرے کو کچھ بتایا ہو۔ ہمنا بھی نظریں چڑکاتی ہوئی بولی، ہاں یاد تو مجھے بھی نہیں پڑتا۔ حاشر اس پہ قدرے جوش لہجے میں بولا، خیر چھوڑو، اگر ایک عرصے سے نہیں بتایا تو ایک اور بات بتاؤں۔ ہمنا، کیا بات؟ حاشر، کان لاؤ ادھر، یہ تم سہیل سے باتیں کرتی ہو نا، دراصل عمیر بھائی ہیں۔ ہمنا پوری طرح چونکی اور بولی، کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ حاشر نے کہکا لگایا، بھائی کی آئی ڈی میرے موبائل میں بھی سائن ان ہے، میں تو بڑی دیر سے تمہاری ان کی چیٹ دیکھ رہا ہوں۔ اب ان کا تو مجھے پتا تھا لیکن تمہارا پتا نہیں تھا، اب تمہارا بھی پتا چل گیا۔ ہمنا نے موبائل اٹھایا تاکہ سہیل یعنی عمیر کو میسیج کرے۔ جیسے اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے لونلی انکل والی آئی ڈی سے میسیج آیا ہوا تھا، آپ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ہمنا نے جواب دیا، پیزا کھانے لگی ہوں انکل۔ ادھر بیرسٹر صاحب کو یہ موصول ہوا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ دوسری طرف دراصل کون بات کر رہا ہے۔ بیرسٹر صاحب نے رپلائی دیا، بیٹا باپ کے ساتھ تو کم از کم اصل آئی ڈی سے بات کرتے ہیں۔ ہمنا نے میسیج موصول کیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، پھر وہ پیزا اٹھا کر باپ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ حاشر بھی پیچھے پیچھے بھاگا، اندر آئی تو باپ مسکرا رہا تھا۔ ہمنا جا کر باپ سے لپٹ گئی۔ ایک دم سے بیرسٹر صاحب کی چیخ نکلی تو ہمنا علیحدہ ہوئی۔ پھر بیرسٹر صاحب نے کہا، اگر آج سب بھول کر یا اتفاق سے اکٹھے ہو ہی گئے ہیں تو بڑے کو بھی بلا لو۔ بیگم صاحبہ جو ساتھ ہی بیٹھی تھیں بولی، ہاں ہاں ابھی بلاتی ہوں۔ پھر انہوں نے آوازیں دیں، عمیر عمیر عمیر۔ کافی دیر تک جب کوئی آواز نہ آئی تو ہمنا بولی، ایک ہی طریقہ ہے بھائی کو بلانے کا، حاشر ذرا وائی فائی بند کرو۔ حاشر، ابھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حاشر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وائی فائی بند کیا تو عمیر کے کمرے سے آواز آئی، یہ نیٹ مصیبت کو کیا ہوا ہے؟ کس نے وائی فائی سے چھیڑخانی کی ہے؟ ساتھ ہی امی ابو کے کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کا کہکا بلند ہوا اور ابو بولے، اس وقت روزانہ وائی فائی بند ہوا کرے گا تاکہ کم از کم ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوشل میڈیا سے تو نہ پتہ چلے۔ یوں وائی فائی بند ہوا تو سارے گھر والے مل کر بیٹھے۔ کیا آپ کے گھر کی بھی یہی کہانی ہے؟ کمنٹ باکس میں بتائیں۔